دوستو، یہ کہانی ہے مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے لگ بھگ 1000 سال پرانی، یعنی آج سے لگ بھگ 2500 سال پرانی۔ یمن کے علاقے میں تبا نام کی ایک قوم رہا کرتی تھی۔ تبا نام کی یہ قوم امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ طاقتور بھی تھی۔ جس طرح سے فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر اور مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، ٹھیک اسی طرح سے آگ کی پوجا کرنے والی یہ قوم اپنے بادشاہ کو تبا کہا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس قوم کا نام بھی تبا پڑ گیا تھا۔ اسی قوم کے ہی ایک مشہور بادشاہ یعنی تبا کہ جس کا نام تبا ہمیری تھا، اس کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ وہ ایک بار بڑی فوج لے کر یمن سے اس ارادے کے ساتھ نکلا کہ وہ دنیا کے بڑے علاقے کو فتح کرے گا، اور اس ارادے کے ساتھ وہ سمرقند تک جا پہنچا۔ راستہ میں اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی اور بڑی بڑی فوجوں کو اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالا۔ کچھ وقت کے اندر ہی دنیا کی بہت بڑی آبادی اور دنیا کا ایک بڑا علاقہ اس تبا کے انڈر میں آ چکا تھا۔ اسی لیے اب اس نے مدینہ کے مشہور شہر یعنی مدینہ کی طرف اپنی فوجوں کا منہ موڑ دیا تاکہ مدینہ شہر کو بھی فتح کر لے۔ مدینہ پہنچ کر تبا ہمیری نے مدینہ والوں سے جنگ تو شروع کر دی، لیکن مدینہ کے لوگوں کے بارے میں تبا ہمیری کو اندر ہی اندر ایک چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ دن میں تو تبا ہمیری کی فوج سے جنگ کیا کرتے تھے اور رات میں تبا ہمیری کے لوگوں کی ہی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اس کی فوج کے ساتھ نہ صرف بیٹھ کر محبت سے باتیں کیا کرتے تھے بلکہ کھانے پینے کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ تبا کی اس فوج میں دو ایسے بڑے یہودی عالم بھی موجود تھے کہ جو آسمانی کتابوں کے بارے میں بہت اچھی نالج رکھا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اس دنیا میں ظاہری طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی لیے اس دور والوں کے لیے یہی سچا مذہب تھا۔ ان دونوں یہودی عالموں نے جب مدینہ شہر کی مٹی کو سونگا اور اس کی زمین پر پڑے ہوئے کنکروں کا جائزہ لیا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی شہر ہے کہ جس میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس شہر کی ساری نشانیوں کے بارے میں آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنے بادشاہ یعنی تبا ہمیری کو اس پورے معاملے سے باخبر کیا اور اس کو بتایا کہ مدینہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ وہی شہر ہے کہ جس میں آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ یہ سن کر اب تبا ہمیری نے اس شہر میں جنگ کر کے اس کو برباد کرنے کا فیصلہ بدل لیا اور وہ فوراً مدینہ شہر سے واپس چلا گیا۔ مدینے سے واپسی کے بعد تبا ہمیری اپنی پوری فوج کو لے کر عرب کے ہی دوسرے مشہور شہر یعنی مکہ پہنچا، لیکن تبا ہمیری کے مکہ پہنچنے پر مکہ کا کوئی بھی عام اور خاص انسان اس کے استقبال کے لیے باہر نہیں آیا، جس کی وجہ سے اب دنیا کا یہ عظیم الشان بادشاہ غصے سے لال ہو گیا، کیونکہ تبا ہمیری یہ سوچ رہا تھا کہ میں اتنا زیادہ طاقتور اور امیر انسان ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مکہ کا کوئی بھی انسان میرے استقبال کے لیے باہر کیوں نہیں آیا، جس کی وجہ سے اب تبا ہمیری نے مکہ کے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے مکہ شہر کی سب سے پوتر یعنی مقدس عمارت کعبے کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک بار پھر سے تبا ہمیری کی فوج میں ہی موجود ان دونوں یہودی عالموں نے اپنے بادشاہ یعنی تبا کو روک لیا اور اس کو بتایا کہ یہ عمارت کوئی عام عمارت نہیں بلکہ وہی مشہور اور ایتہاسک عمارت ہے کہ جس کو پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور آگے چل کر اسی شہر میں ہی آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا بھی ہوں گے۔ یہ سن کر ایک بار پھر سے تبا ہمیری حیران رہ گیا اور اس نے نہ صرف کعبے کو گرانے کا فیصلہ واپس لیا بلکہ مکہ والوں سے جنگ نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تبا ہمیری نے کعبے کا بہت زیادہ عزت و احترام کیا۔ تبا ہمیری نے نہ صرف کعبے کا طواف کیا بلکہ اس کے اوپر کپڑے کا ایک غلاف بھی چڑھا دیا۔ اس طرح سے اب تبا ہمیری کعبے کے اوپر غلاف چڑھانے والا اتہاس کا پہلا انسان بنا، کیونکہ اس سے پہلے کعبے کے اوپر کبھی بھی غلاف نہیں چڑھایا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تبا ہمیری ہی اتہاس کا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری طور پر پیدا ہونے سے لگ بھگ 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا۔
دوستو ہوا یہ تھا کہ جب دو یہودی عالموں کی مدد سے تبا کی پوری فوج کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ مدینہ ہی وہ شہر ہے کہ جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے آباد ہونے کے لیے آئیں گے، تو اس کی فوج کے 400 سپاہیوں نے اس شہر سے واپس جانے سے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب تو ہم ہمیشہ اسی شہر میں ہی آباد رہیں گے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہماری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم لوگ مر بھی گئے تو ایک نہ ایک دن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتیاں ہماری قبروں پر ضرور پڑیں گی۔ تبا ہمیری نے بھی ان 400 لوگوں کو سپورٹ کیا، اور پوری فوج کی واپسی سے پہلے ان 400 لوگوں کے لیے مدینہ میں ایک ایک گھر بنوا دیا۔ ان 400 مکانوں کے علاوہ تبا ہمیری نے ایک مکان اور بھی بنوایا تھا، جو مکان نہ صرف 2 منزلہ تھا بلکہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ تبا ہمیری کی یہ خواہش تھی کہ جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آباد ہونے کے لیے آئیں تو اسی گھر میں ہی آباد ہوں۔ اس کے علاوہ تبا ہمیری نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا تھا، اور یہ خط ان 400 لوگوں میں سے ہی ایک کے حوالے کر دیا تھا، اور اس سے کہا تھا کہ جب بھی تمہاری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان کو یہ میرا خط ضرور دے دینا، اور اگر تمہاری ملاقات نہ ہو سکے تو مرنے سے پہلے یہ خط اپنی اولادوں کو دے دینا، اور مرتے وقت ان کو یہ وصیت کر دینا کہ میرا یہ خط آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ضرور پہنچایا جائے۔ تبا ہمیری اپنے ان 400 لوگوں کو چھوڑ کر مدینہ سے رخصت ہو گیا، اور اس کا یہ خط بھی نسل در نسل آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے 1000 سال گزر گئے، اور ان 1000 سالوں میں مدینہ شہر بھی لگ بھگ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ مدینہ شہر کی آبادی بھی پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور اب 1000 سال بعد یہ خط حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی وراثت میں ملا ہوا یہ خط اپنے ایک خاص غلام یعنی ابو لیلہ کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اس خط کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکے۔ دوسری طرف مکہ میں پیدا ہونے والے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پورا کا پورا مدینہ شہر ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا۔ مدینہ کا ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہریں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے فرمایا کہ میری اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اور میری اونٹنی جہاں پر بھی خود رک جائے گی میں اسی کے گھر پر ہی ٹھہر جاؤں گا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی مدینہ کے اسی 2 منزلہ مکان پر جا کر رک گئی کہ جس 2 منزلہ مکان کو تبا ہمیری یعنی شاہ یمن نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، اور اس وقت مدینے کا یہ مشہور 2 منزلہ مکان حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں تھا۔ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کو جب انہوں نے اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس موقع پر جیسے ہی نبی علیہ السلام نے حضرت ایوب انصاری کے غلام یعنی ابو لیلہ کو دیکھا تو فوراً فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس شاہ یمن کا جو خط ہے وہ میرے حوالے کر دو کیونکہ وہ میری امانت ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد صدیوں سے وراثت میں چلا آ رہا وہ خط ابو لیلہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آخر شاہ یمن یعنی تبا ہمیری نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خط کے سب سے اوپر لکھا ہوا تھا کم ترین مخلوق تبع اول ہمیری کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں کے لیے۔ اس کے بعد خط کی شروعات اس طرح سے تھی کہ اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، یہ اتہاس کی مشہور کہانی تاریخ دمشق، تاریخ ابن اسحاق کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر جیسے کچھ بڑے مفسرین نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بھی اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔